کہ 2 سال پہلے یہ مین مقصد کیا تھا اس تحریک عدم اعتماد کا؟ وہ یہ تھا خان صاحب کو ہٹایا جائے گا، ایک نئی پولیٹیکل پارٹی، ایک نیا وزیر اعظم آئے گا، اور اس بات کا اعلان کوشش یہی کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ بات کی کہ عوام کی جو منشا ہے اس کا احترام ہونا چاہیے. سب سے اچھی بات تو یہ آج کی 2 سال بعد سب سے اچھی بات یہ. دوسری بات جو عوام کے نمائندوں کو سکھانا چاہ رہے ہیں، ان کو 75 سال سے آپ سکھا رہے ہیں، اب تک سکھانا انہیں نہیں، وہ ایک نیا پلیئر لیتے ہیں. آپ نے انہیں کیسے نہیں سکھایا؟ آپ نے کیسے انہیں نہیں سکھایا 75 سال میں؟ فرق صرف یہ جو آپ کا سوال تھا، فرق یہ ہے کہ 75 سالہ منظر نامے میں آپ نے جس کو بھی ہٹایا اگلا لے کے آئے، معاملہ شانتی سے رواں دواں ہو گیا. ایک بندے نے ڈالا، اس کا نام عمران خان ہے، اس کے اوپر 1000 تنقید ہو سکتی ہے. فار دی ویری فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان کے ایک بندے کو ہٹائے جانے کے باوجود بھی وہ بندہ نہیں ہٹا، وہ اس سے پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ. اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ ان کو ہٹائے جانے کے بعد، ان کو جیل میں ڈالے جانے کے بعد، حکومت سے آؤٹ کرنے کے بعد، کیا عمران خان کے بغیر کوئی موضوع، کوئی بحث، کوئی مباحثہ نہیں؟ لیکن آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں ہسٹری میں پہلی دفعہ شریف کو کتنی دفعہ عرض کرنے لگا ہوں؟ جب نواز شریف صاحب کو ہٹایا جاتا تھا، جب مشرف صاحب آئے نواز شریف صاحب کو ہٹایا تو کیا تھا؟ مٹھائیاں بنتی تھی، کوئی احتجاج نہیں تھا، کوئی تحریک نہیں تھی، کوئی بیانیہ نہیں تھا. اٹ ٹک ٹائم فار دیم ٹو ریکور فرام دیٹ. پرانے سیاستدان تھے، ان کو پرانی آتے تھی. دس از دی اونلی مین جس نے ان تمام عادتوں کو، روشوں کو، ان ترتیبوں کو غلط ثابت کیا. وہ جواز شیخ نے یہی کہا. میاں صاحب کو جب ہٹایا گیا تو پھر ایک مارشل لا، اگرچہ باری ان کی ہے، لیکن میں تھوڑا سا لطف فرائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچیں، لائکنگ ڈس لائکنگ کو نکال کے، کہ اس کے لیے میں تو خان صاحب کے اوپر تعریف بھی کرتا ہوں، تنقید بھی کرتا ہوں. نہیں، میں الزام کسی پہ نہیں لگا رہا، میں ویسے ایک بات کروں جنیرک. مجھے شاہ صاحب بتا دیں انہوں نے خان صاحب کی تعریف کب؟ میں نے تو ابھی کی. میں پوچھ رہا بھائی، میں ایک صحافی ہوں، تجزیہ کار ہوں، میں نے تو خان صاحب کی تعریف بھی کرنی ہے. تعریفیں سن رہے ہیں. اچھا نہیں، میرا خیال ہے آپ ہی دونوں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے نواز شریف صاحب کو کہا تھا کہ انہوں نے کاپی کی ہے عمران خان کو. آپ دونوں بڑے پریشان ہو گئے تھے کہ یہ آپ نے کیا بات کی. تو اس طرح نہ پریشانی کو یہاں پہ کنفیس کر کے تصدیق کر رہے ہیں. چلو آپ نے بدگمانی میرے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. پرسنل نہ ہو، میں پرسنل نہ ہو رہا ہوں، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ بھی پرسنل ہوں. اچھا ماحول رکھیں. بات یہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اسٹرانگ ہوئی ہے کہ ویک ہوئی ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا خیال اسٹرانگ ہوئی ہے. تو اس کو میں ایڈریس کرنا چاہوں گا پلیز. شاہ جی، اس میں اسٹیبلشمنٹ اسٹرانگ ہوئی ہے ویک ہوئی، بڑا ویلڈ آرگیومنٹ. الیکشن کس نے ٹائم پہ نہیں ہونے دیے، اور کس نے کہا کہ جی ہم پیسے نہیں دیں گے الیکشن کے لیے؟ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا، یہ ساگدار صاحب نے کہا تھا. وہاں پر پولیٹیشین جا کے اس نیریٹو کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ آپ نے الیکشن ٹائم پہ نہیں ہونے دیا. اس سے جمہوریت کمزور ہوئی، یا جو اب سارا کچھ ہو رہا ہے اس سے جمہوریت کمزور ہوئی؟ کیا عمران خان پہ آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ جی عدالت کے حکم کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا؟ اسی عدالت نے کہا تھا نا بھائی پنجاب میں الیکشن کرواؤ، کروانے دیتے اس ٹائم پہ الیکشن کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے دیتے. یہ کیوس ہونا ہی نہیں تھا. جو کیوٹک ٹائم گڑبڑ وہیں سے شروع ہوئی کہ جب آپ ایک سیدھا آئینی کام تھا. پاکستان میں جو اس طرح کی تحریکیں ہوتی ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. لیکن ایک بہرحال تاریخ میں ایک واقعہ ہے کہ ایک ہوئی تھی کامیاب. اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، اگر یہ بات کہہ رہے ہیں، میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک سائیڈ پہ ہوئی عمران خان صاحب سے، اور عمران خان صاحب منہ کے بل کے اوپر آ کے گر پڑے. اپریل کو 2 سال پہلے یہ ہوا تھا جی. اچھا، اور سائیڈ پہ ہوئی، بیچ میں بیچ اور کہتی ہے. اچھا چلے، ایم ایل کا ترجمان نہیں ہوں میں، اپنی بات کر رہا ہوں. لیکن جنہوں نے کیا وہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی مدد کے بغیر. وہ جو جملہ تھا، میں وہ کہتے تھے جب آپس میں لڑتے تھے، کہتے تھے پیپلز پارٹی والے کہ ہمیں تحریک عدم اعتماد لے کے آنی چاہیے. یہ کہ ہمارا فروری سے پہلے کا پلان تھا، ہم نے ان کے ساتھ رابطے کیے. اب اسی بات کے اوپر پی ڈی ایم جو تھی وہ ٹوٹی تھی. پاکستان مسلم لیگ نون والوں کا کہنا تھا کہ لوگ ہیں، اشارتاً وہ کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر کے، جب تک وہ ان کے ساتھ ہیں ان کی مدد کے بغیر یہ کامیاب نہیں ہو سکتی. ساتھ دیں گے عمران خان صاحب کا تو یہ کامیاب نہیں ہوگی. اور پیپلز پارٹی والوں کا یہ خیال تھا کہ بے نظیر بھٹو نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی پیش کردہ جو قرارداد تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس، وہ ہم نے ناکام کر کے دکھائی ہوئی ہے. رائے چاہیے اس کے اوپر. بیسکلی میں عمران صاحب کی بات سے جو سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ آج سے 2 سال پہلے جو تحریک عدم اعتماد تھی وہ بالکل آرگینک تحریک عدم اعتماد تھی. نیوٹرل ہو گئے، وہ نیوٹرل ہو گئے، اور انہوں نے کہا جی ایسی تھی تیسی. نیوٹرل بھی وہ سسٹم یا آئین کی بالادستی کے لیے نہیں ہوئے کہ وہ جو بھی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں وہ نیوٹرل ہو گئے. عمران خان صاحب کو گرانے کے لیے نیوٹرل ہوئے تھے. ہاں جی، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ تھی جیسے نواز شریف صاحب کو نکالا گیا. لیکن ان کی بات سے ایک بات جو سپورٹ ہوتی ہے وہ تو خان صاحب خود بار بار بھی یہ کہتے رہے آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. یہ بار بار کہتے رہے نیوٹرل تو پھر اس جانور ہوتا ہے. مطلب کیا وہ واقعی نیوٹرل ہو گئے تھے؟ میں اس سے اتفاق اس لیے خان صاحب کہہ رہے تھے نا آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے، تو کیا واقعی وہ نیوٹرل ہو گئے؟ تو دو ہی میں اس کو مثال کے طور پر واضح کرتا ہوں. مثال یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کو جن حالات میں نکالا گیا عظما سے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب آئے، ان حالات میں اور جن حالات میں عمران خان صاحب کو نکالا گیا ان میں کیا مماثلت ہے اور کیا قدرے مختلف ہیں؟ پہلی میں مماثلت یہ ہے کہ نکالا گیا، نیا وزیر اعظم ہے، گورنمنٹ نے ٹائم پورا کر لی کیونکہ میاں صاحب نون لیگ آؤٹ ہو گئی. دوسری میں یہ ہے کہ جی ہاں آیا، نکالا گیا،
لیکن وقت ڈال دیا. کس نے ڈالا؟ اس بندے نے نکلنے کے بعد اپنے بیانیے سے, اپنی تقریر سے, ان لائکنیس سے, جو کہ نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, بی بی شہید نہیں کرتی تھیں. کو نکالا جاتا تھا, یہ خاموش ہو کے اپنی باری کا انتظار کرتے تھے, بیہائنڈ دی سین ملاقاتیں کرتے تھے. صرف یہ ہے کہ وہ بندہ جس کا نام عمران, ملاقاتیں تو خان صاحب بھی کرتے فرق صرف یہ ہے کہ وہ بندہ ملاقات کرتے ہیں, ترلے بھی وہ ڈالتے ہیں, اور ان کا مدعا صرف کہاں کریں اور بات اصول کی کریں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ امیج مت دینا کہ ملاقات کیوں کریں. ہاں یہی بات کہہ رہا ہوں. نہیں, وقت ڈالا ہوا ہے, ترلے بھی نہیں ہے کہ میرا نام ملاقات کرو. ایک سیکنڈ میں نے سب کی سنی. اس میں آپ کا سابقہ وزیر داخلہ ٹی وی پہ آگے کہتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کی مہربانی ہمیں آنکھیں نہ دکھائیں. جو ایک وزیر داخلہ وزیر اعظم کو آنکھیں دکھاتا پھر رہا ہے, اس وزیر اعظم سے جا کے بات یہ رانا ثناء اللہ صاحب والی جو بات ہے, اس میں ذرا تھوڑا سا صرف اگر بیچ میں ایک میں ایڈیشن کر دوں, ایک ہارے ہوئے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں, پرسنل ایلیمنٹ بھی ہے, ایک پرسنل گرج بھی ہے. رانا ثناء اللہ, میاں جاوید لطیف, خرم, یہ سارا ایک لاٹ جو ہے جو اب اسمبلی میں نہیں ہے. وین یو ٹیک دیئر ریمارکس یا کوٹیشنز اباؤٹ دی پریزنٹ گورنمنٹ, ہیو ٹو ریممبر کہ ایک ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ ہے. جیتا ہوا کینڈیڈیٹ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا, وہ اس کو جو ہے محسن نقوی سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, کابینہ کا حصہ ہے, وزیر داخلہ. میاں صاحب خاموش ہیں ٹوٹلی. لطیف صاحب, جب میاں صاحب کی ملاقات ہوتی ہے اس کا امپریشن کیا ہے کہ جاوید لطیف صاحب جو بھی سٹانس لے کے کھڑے ہوئے ہیں, میاں صاحب کی آشیرواد حاصل ہے نا. میاں صاحب ایک بار کہہ دے کہ جاوید لطیف صاحب ٹی وی پہ جا کے ایسی باتیں نہ کیا کریں, اور یہی رانا ثناء اللہ صاحب, یہی رانا ثناء اللہ صاحب کو میاں صاحب کہہ دیں کہ بھائی ایسی باتیں نہ کریں. بہت شکریہ, آپ نے میرے آرگومنٹ کو سپورٹ کیا. آپ کے خیال میں میاں صاحب جیتے ہوئے جیتے ہوئے نا, پتہ ہی تو جیتے ہوئے فارم 45 پہ جائیں گے. سر میاں صاحب عمرے پہ کیوں نہیں گئے؟ ان سے پوچھے میاں, میں آپ کی آرگومنٹ کو سپورٹ کروں, میاں صاحب عمرے پہ کیوں نہیں گئے؟ مجھے نہیں پتا, آپ بتائیں. اس لیے نہیں گئے کہ وہ دوسری سیٹ پہ بیٹھنا پڑنا تھا نا. یہ رائٹ, شاہ صاحب از رائٹ, شاہ صاحب اس نے رائٹ. وہ ساتھ والی لین جو ہوتی ہے, میں ایڈ کر کی بات میں وزن ہے ان کی خبر میں. شہباز شریف صاحب نے جو میری اطلاعات ہیں انسسٹ کیا کہ پائنچا لو عمرے تھے. اونلی ریزن وہ نہیں گئے کیونکہ انہوں نے جو انجوائے کیا ہوا 3 دفعہ پہلے بھی, وہ اپنی جگہ کے کھیل میں ایسے نہیں. یہ مروت نہیں, بالکل نہیں میں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں مروت اپنی